بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ بنی ہوئی بکری زندہ کیسے ہو گئی، اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر جب بغداد میں رہائش پذیر ہوئے تو وہاں کے قاضی تبرک کو ان کا رہنا ناگوار گزرا۔ اس نے کھلم کھلا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بہکانا شروع کر دیا، اور جو لوگ بیعت کے لیے آتے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی۔ ثابت قدم رہنے والے مریدوں میں صرف شیخ بہاؤالدین، شیخ جمال الدین مسمات گلزار بی بی اور اس کا بیٹا اور اس کا خاوند شامل تھا۔ قاضی تبرک کی مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی، یہاں تک کہ اس نے قیام الدین رئیس کلیر کو بھی آپ کی طرف سے بدظن کر دیا اور شکایت کی کہ بغداد میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی بزرگی اور برتری کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا صاحب ولایت علاقہ بغداد کہتا ہے۔ وہ مسجد میں بھی اس طرح کے وعظ و تلقین کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نمازوں میں فطور پڑتا ہے۔ اگر فوراً اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ کسی دن ہمارے مراتب اور اقتدار کے لیے نقصان رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت جلدی اس کے رسوخ کو زائل کرنا چاہیے۔ پھر اسے کلیر نے جب قاضی تبرک کی یہ باتیں سنی، اس پر بھی بے حد اثر ہوا اور اسے اپنی ریاست میں اپنے اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ قاضی تبرک کی باتیں سن کر آخر قیام الدین رئیس کلیر جمعہ کے دن مسجد میں آئے۔ حضرت مخدوم صاحب اس کے آنے سے پہلے تشریف لا چکے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ قاضی صاحب وہ کون شخص ہے جو امامت کا خاص گار ہے؟ قاضی تبرک نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صاحب ہیں۔ یا اس نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو قطب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی نہایت خوبصورت اور قداور بکری عرصہ 3 ماہ سے گم ہے، مسئلہ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ بتلا دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتاب بغداد میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مان لیں گے اور بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت مخدوم نے ایک ذرا سی توجہ عالم رواں کی جانب فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والے لوگوں، نکل آؤ۔ ایک آن کی آن میں 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ رئیس شہر کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ ان لوگوں نے رئیس کی خوف کی وجہ سے صاف انکار کیا کہ ہم پر بہتان ہے، ہم کرتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا اپنا حال بیان کر دو، ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں پردہ فاش ہو جائے گا اور اس وقت تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مگر وہ لوگ انکاری کرتے رہے۔ تب حضرت سیدنا شیخ الاعظم کلیر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ تب اس نے ہرمنا اس بکری کا نام تھا کہا اور بکری کی آواز دی تو ہر شخص کے شکم سے جدا جدا آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات کو 4 صدرک کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت کھایا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر ایک پتھر اس میں رکھ کر کنویں میں چھوڑ دیا۔ یہ کنواں صدرک کے کوچے میں ہے اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا اور جس پر عتاب ہوتا تھا وہ اس کنویں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا کہ اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی آفتاب میں سے بہتر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا پلٹا ہو گیا ہے، میری بزرگی اور وقت سب خاک میں ملا۔ تو چپکے سے اس نے رئیس کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس قاضی کے ورغلانے میں آ گیا اور کہا یہ معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم مسکرا دیے اور کہا چند دنوں بعد ان پر حقیقت واضح ہو گئی۔